حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخری سال میں حج کے موقع پر ایک دعا مانگی کہ میرے مولا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، خلافت کی ذمہ داری سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، میرے مولا مجھے اپنے پاس واپس بلا دے۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں آپ کا یہ معمول بن گیا کہ آپ علیحدگی میں بیٹھ کر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد نبیک۔ اے اللہ، مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے بھلا آپ کو شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ مدینہ منورہ تو دارالامن ہے، نہ یہاں جنگ ہے نہ جہاد ہے۔ پھر دیکھنے والوں نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی شریف کے محراب میں کھڑے ہیں، اور آپ نے اونچی آواز سے فرمایا سووا صفوفکم واعتدلوا، لوگو صفیں سیدھی کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کروا دی۔ جو ہی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی کہ محراب کے اندر چھپے ہوئے ایک شخص ابو لولو فیروز نامی مجوسی نے زہر آلود خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ اس کے پے در پے وار اتنے سخت تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لت پت ہو کر نیچے آ گئے۔ آپ کا پیٹ مبارک چاک ہو گیا۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو مزید 13 آدمی زخمی ہو گئے، جن میں سے 9 آدمی بعد میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب کے اندر گر پڑے، مگر آپ کو نماز کی اتنی فکر تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، لوگوں کو اللہ کی نماز پڑھاؤ۔ نماز مکمل ہونے کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں قرآن مچ گیا۔ آپ کو گھر لایا گیا، دوا دی گئی مگر کام نہ آئی۔ آپ کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ آپ نے پوچھا لوگو میرا قاتل مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جب بتایا گیا کہ نہیں وہ کافر تھا، آپ نے اونچی آواز سے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسی بیماری کے اندر زخمی حالت میں آپ نے خلافت کی ذمہ داری سونپتے ہوئے 6 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ آپ نے فرمایا یہ 6 بندوں کی کمیٹی اپنوں میں سے جس کو چاہے متفقہ طور پر خلیفہ بنا لے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے بیٹے کی گود میں تھا۔ آپ نے بار بار ان سے فرمایا کہ میرا سر زمین پہ رکھ دیں۔ انہوں نے ایسا نہ کیا تو فرمایا کیوں نہیں رکھتے، میرا سر زمین پہ رکھو، شاید میرا خاک آلود سر دیکھ کر میرے اللہ کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کے حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے جگہ کا سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ اس وقت زار و قطار رو رہی تھیں اور فرمانے لگیں کہ اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتے ہوئے میں اپنے لیے قبر کی جگہ ان کے لیے وقف کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بشارت ملی تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو پھر میری میت کو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ سے پھر ایک مرتبہ اجازت مانگنا،
ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں میرا حیا کیا ہو اور دل سے اجازت نہ ہو، اگر وہ دل سے اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ بالآخر یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام نصیب فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی سچی ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، یہ اکابر صحابہ بھی موجود ہیں، کہ اچانک احد پہاڑ ہلنے لگا، گویا کہ وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسکن یا صبیر فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سامعین محترم، اللہ کا کرم دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا اور آپ کی جو خواہش تھی، اللہ نے اس سے بڑھ کر آپ پر انعام فرمایا۔ صرف مدینہ منورہ کی موت نہیں، بلکہ مسجد نبوی کی موت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کی موت عطا فرمائی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے میں قبر کے لیے آپ کو جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے۔